السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ منظر نگاری کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ منظر نگاری کے معنی کیا ہیں اور کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو منظر جو لفظ ہے وہ نظر سے نکلا ہے۔ نظر کا مطلب ہے دیکھنا، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اسے منظر کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ منظر نگاری کی تعریف کیا ہے۔ کسی منظر کو اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا محسوس کرے کہ وہ خود اس سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے منظر نگاری۔ منظر نگاری کی اب اہمیت اور اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو منظر نگاری کا جو استعمال ہے وہ تحریری ادب میں بہت اس کی اہمیت بھی ہے، اور اس کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ کسی ڈرامہ میں، کہانی میں، ناول میں، سفر نامہ وغیرہ میں منظر نگاری استعمال کی جاتی ہے۔ بلکہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اگر ہم اہمیت کو واضح کرنا چاہیں تو ہم ایسے کہیں گے کہ کوئی بھی کہانی، ڈرامہ، ناول، کچھ بھی ہو، سفر نامہ ہو، وہ منظر نگاری کے بنا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ یہ ایک اہم جز ہے ان سب چیزوں کا کہ اگر منظر نگاری ہوگی تو پھر ہی آگے ربط اور تسلسل قائم ہوگا جو ہم کہانی لکھیں گے۔ اس کے بعد منظر نگاری کے کچھ اصول بھی ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں، اب ان کی بات کرتے ہیں۔ منظر نگاری کے اصولوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ آغاز کس طرح کا ہو۔ منظر نگاری کے اس حصے میں جو آغاز کا حصہ ہوتا ہے منظر نگاری کا، اس حصے میں آپ جس چیز کی منظر نگاری کر رہے ہیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی آپ منظر نگاری کس چیز کی کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں بیان کریں گے، کس قسم کا ہے وہ منظر، اس چیز کے بارے میں بیان کریں گے۔ جیسے کہ اگر میں بات کرتی ہوں، میں برف باری کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو میں بتاؤں گی کہ برف باری ہے، ٹھنڈ ہے، اولے برف گر رہی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے۔ اور اگر میں یہی برف باری کو طوفانی دکھانا چاہوں گی، یعنی کہ میں اس کو تباہی کا اثار دکھانا چاہوں گی، تو میں بتاؤں گی کہ برف باری بہت تیز ہے، ہر انسان ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور ان کو سردی لگ رہی ہے، اور ہر کوئی لحافوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو لحاف نہیں مل رہے، بلکہ موسم اتنا طوفانی ہو چکا ہے کہ سردی جو ہے انسان کی ہڈیوں تک پہنچ رہی ہے۔ ہم اس طرح سے بیان کر دیں گے، یعنی کہ ہم کس قسم کا ہے، یعنی قسم اب برف باری کا منظر ہے لیکن اس کو دو طرح سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک رومانٹک اور خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، ایک اسی منظر کو خوفناک اور تھوڑا سا ڈرا دینے والا منظر کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات آتی ہے نفس مضمون کی۔ تو منظر نگاری کا یہ حصہ آغاز اور اختتام کے درمیان میں ہوتا ہے، جس میں ہم منظر کی مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں، اور اسی حصے میں الفاظ کا بہترین چناؤ کرتے ہیں، تشبیہات کو استعمال کرتے ہیں، مرکبات کو استعمال کرتے ہیں، اور محاورات کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں ایک شعر کی۔ پنکھڑی گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے، ہم اب پنکھڑی گلاب کی سی، ہونٹ پنکھڑی ایسے کر کے تھا کچھ شعر، وہ آپ لوگ، مجھے تو بھول گیا ابھی، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ یعنی کہ اس کو انہوں نے تشبیہ دی تھی گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹوں کو۔ تو اس طرح سے یعنی کہ ہم لوگ تشبیہات بھی استعمال کرتے ہیں، تشبیہات یہی ہے، اور الفاظ کا اتنا خوبصورت استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی پڑھے، کوئی قاری ہے وہ آپ کی کہانی کو پڑھ رہا ہے، آپ کی منظر نگاری کو پڑھ رہا ہے، تو اس میں بالکل کھو جائے، ایسے محسوس کرے جیسے وہ خود وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ منظر اور کردار کیسا ہو۔ منظر نگاری میں کرداروں کی بھی اس کی تصویر کشی کی جائے، ایسی تصویر کشی کی جائے کہ پڑھنے والا محسوس کرے کہ وہ ان کرداروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے منظر میں، وہ تمام چیزیں وہ محسوس کرے، اور ایسے محسوس کرے کہ وہ مکمل اس کو زندہ دیکھ رہا ہے، ہر اس کردار کو، ہر اس چیز کو۔ اس کے بعد جو منظر کا ہم ماحول بیان کریں گے وہ کس طرح کا ہو۔ جیسے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ جب ماحول محسوس کرے، تو اگر ہم نے برف باری طوفانی دکھائی گئی ہے اور تباہی کا آثار دکھائے گئے ہیں، تو جب اس کا ماحول بھی برف باری کا بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے کہ آندھی ہو اور برف باری ہو رہی ہو اور لوگ ہوا تیز تیز چلے، لیکن اگر وہی ہم نے ماحول خوبصورت دکھانا ہے تو ہلکی پھلکی سی ہوا، برف باری، لائٹیں ہوں، اور
ہر جگہ چہل پہل ہو اور لوگ خوش ہوں، اس طرح سے دکھائیں. یعنی کہ یہ ہم خود اپنے منظر کا ماحول بناتے ہیں کہ ہمارا جو منظر ہے وہ کس ماحول کا ہے، کس طرح کا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بات کریں گے کہ جو منظر نگاری ہے اس کا ہم اختتام کس طرح کا کریں. تو جو تحریر ہے ہم جس میں منظر کشی کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کے آخر پہ، اس کے اختتام پہ ہم اس منظر کو خوبصورت یا ڈراؤنا جو دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے دیں کہ ہمیں یہ منظر کس طرح کا لگ رہا ہے، آیا یہ منظر خوبصورت ہے یا برا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی اہم نکات ہیں جو میں ڈسکس کروں گی کہ جب ہم منظر نگاری کرتی ہیں تو ہمیں اس میں صفت کا استعمال کرنا چاہیے. اب اس میں صفت کیا ہے، کس طرح سے استعمال کریں کہ اس چیز کی خوبصورتی کو، جیسے میرا بیٹا چاند سا ہے. ٹھیک ہے. یہ تشبیہ تو ہے، لیکن ہم نے اپنے بیٹے کی صفت، چاند کی صفت کو اپنے بیٹے کی صفت جو ہے وہ شو کیا ہے. اسی طرح سے اس کے بعد محاورات بھی استعمال کیے جائیں اور مرکبات بھی استعمال کیے جائیں تو اس سے تحریر میں خوبصورتی آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ تحریر میں ربط و تسلسل ہو، یعنی کہ جو آغاز ہے، جس منظر کا ہم آغاز دکھا رہے ہیں اسی منظر کا ہم اختتام پہ بھی وہی منظر دکھائیں. یعنی منظر نگاری میں مکمل ایک ہی منظر کا ذکر کیا گیا ہو. اور اس کے علاوہ جو منظر میں کردار ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم منظر نگاری میں کسی کردار کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو اس کو بھی مکمل اس کردار کو اس منظر کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو مکمل جوڑ کے پھر دکھایا جائے. یہ نہ ہو کہ کردار کچھ اور کر رہا ہے، ہم دکھا سردیوں کا ماحول رہے ہیں اور کردار جو ہے، جو ہم جس کردار کو ہم اس منظر میں دکھا رہے ہیں وہ گرمیوں کے ماحول والی حرکتیں کر رہے ہیں، یا اس کے پاس جو چیزیں ہیں، جو باقی سارا کچھ ہے وہ گرمیوں والا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس طرح سے ہمارے جو منظر نگاری ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. تو یہ تھی ساری آج کی چیزیں جو منظر نگاری کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھنی تھی. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو منظر نگاری اچھے سے کرنی آ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کچھ اور پڑھیں گے کہ جو چیزیں ضروری ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. اور ہمارے اس چینل کو سبھی سبسکرائب کر لیں. اس کے اوپر اور بھی بہت انفارمیٹیو ویڈیوز اور لیکچرز اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں. قرآن و حدیث کے روشنی میں بھی ہوتے ہیں، سوشل جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، اور انفارمیٹیو لیکچرز الگ سے اپلوڈ ہوتے ہیں، اسلامک لیکچرز بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. اللہ آپ سبھی کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.